نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صدق اللہ العظیم۔ بارگاہ رسالت والے رسالت میں ایک مرتبہ درود پاک کا نذرانہ پیش فرمائیے گا۔ اللہم صلی علی سیدنا نبینا شفیعنا حبیبنا مولانا محمد وعلى آل محمد كما تحب وترضى بأن تصلوا عليه صلاة والسلام عليك يا رسول الله صلاة والسلام عليك يا حبيب الله۔ انشاءاللہ آج کی نشست میں نکاح اور طلاق سے متعلق کچھ گفتگو ہوگی۔ شریعت اسلامیہ میں نکاح مرد و عورت کے مابین ایک شرعی تعلق، دینی رابطہ اور مذہبی اختلاط ہے۔ اس لیے اسلام نے نکاح کے اصول و قواعد مقرر کیے، میاں بیوی کے حقوق متعین کیے تاکہ کوئی فریق کسی فریق کے حقوق پامال نہ کر سکے۔ ساتھ ہی ساتھ حسن معاشرت کی تاکید فرمائی، چنانچہ ارشاد ربانی ہے وَعَاشِرُوهُنَّ بِالْمَعْرُوفِ، عورتوں کے ساتھ اچھے طریقے سے پیش آؤ۔ حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، ترمذی و ابن ماجہ کی حدیث ہے کہ تم میں سب سے اچھا وہ ہے جو اپنے اہل کے لیے سب سے اچھا ہو، اور میں اپنے اہل کے لیے تم سب سے اچھا ہوں۔ ارشاد ہوتا ہے وَاتَّقُوا اللَّهَ فِي النِّسَاءِ فَإِنَّكُمْ أَخَذْتُمُوهُنَّ بِأَمَانِ اللَّهِ، پس تم عورتوں کے معاملے میں اللہ تعالی سے ڈرو کیونکہ تم نے ان کو عہد خدا کے ساتھ لیا ہے، اللہ سے وعدہ کر کے لیا ہے۔ الغرض قرآن کریم نے اس باب میں سخت تاکید کی ہے کہ وہ عہد و پیمان جو میاں بیوی کے درمیان شرعی طور پر وجود میں آئے ہیں حتی الامکان قائم رکھے اور مقدور بھر انہیں ٹوٹنے نہ دیا جائے۔ جب نکاح ہو جائے جو وعدے کیے ہیں اس کو پورا کرے اور نکاح کو ٹوٹنے نہ دے۔ جب متحد ہو گئے، آپس میں ایک ہو گئے، تب سپریٹ ہونے کی کوشش نہ کرے۔ لیکن دو طرفہ تعلقات میں جب ہمدردی و غمخواری باقی نہ رہے، محبت و اخلاص ناپید ہو جائے، وہ ایک دوسرے کے لیے راحت و تسکین کا سرمایہ نہ بن سکے، حقوق زوجیت تلف ہونے لگیں، غرض کے نبھاؤ مشکل ہو جائے اور دفع شر کے لیے علیحدگی کے سوا کوئی چارہ کار باقی نہ رہے، تو ایسی صورت میں شریعت اسلامیہ نے علیحدگی و جدائی کے لیے بھی ایک نظام، ایک قانون بنا دیا ہے جسے حرف شریعت میں طلاق کہا جاتا ہے، ڈیورس۔ نکاح سے عورت شوہر کی پابند ہو جاتی ہے جب آفر اینڈ ایکسپٹنس کے ذریعے، ایجاب و قبول کے ذریعے عورت جو ہے شوہر کے نکاح میں جب آ جاتی ہے تو شوہر کی پابند ہو جاتی ہے، اور اس پابندی کو اٹھا دینے کو طلاق کہتے ہیں۔ جب یہ پابندی اٹھ جائے تو اس کا نام ہے طلاق، سپریشن، ڈیورس۔ شریعت میں طلاق مباح ہے، یعنی اجازت ہے، مگر ابغض المباحات یعنی تمام حلال چیزوں میں خدا کے نزدیک سب سے زیادہ ناپسندیدہ ہے۔ اسی لیے شریعت اسلامیہ نے اس نظام پر بھی چند پابندیاں عائد کر دی ہیں جن کی وجہ سے طلاق کی اجازت کا استعمال محض وقتی اور ہنگامی اثرات کا نتیجہ نہ ہو۔ طلاق کا وجود خاص دشواریوں کے حل کے لیے ضروری ہے، اور اس وقت طلاق کی ضرورت ایسی ہی ہو جاتی ہے جیسے کسی حصے جسم میں زہریلا مادہ پیدا ہو جانے کے باعث اس کا جسم انسانی سے قطع کر دیا جانا، یعنی جدا کر دیا جانا ضروری ہو جاتا ہے۔ اگرچہ عضو کا کاٹنا ہر حال میں ناپسندیدہ سمجھا جاتا ہے، جسم کے کسی حصے کو کاٹنا اور جدا کرنا ایک ناپسندیدہ ہوتا ہے، مجبوری ہے، تو ایسے ہی طلاق ہے۔
شوگر پیشنٹ ہے، پیر میں زہر پھیل گیا تو پیر کاٹنا ضروری ہو جاتا ہے. تو ایسے ہی طلاق ہے کہ بحالت مجبوری ہے. طلاق دینے والے کو شریعت اسلامیہ پہلے سمجھاتی ہے کہ اب وہ ایک ایسے فعل کا اقدام کرنے جا رہا ہے جو اللہ تعالیٰ کو ناپسندیدہ بھی ہے اور مبغوض بھی. لہذا جب تک یہ مسلم نہ ہو جائے کہ صرف یہی صورت مرد کی بقا و صحت اور حفاظت، عزت و ایمان کی رہ گئی، اس وقت تک اس پر عمل نہیں کرنا چاہیے. بہت ہی سوچ سمجھ کر. اب یہ آخری صورت نظر آ رہی ہے، اب کوئی چارے کار نہیں، کوئی حل نظر نہیں آ رہا ہے، تو ویسی صورت میں طلاق کو اختیار کرنا چاہیے. سپریشن کے لیے تمام کوششوں کے بعد آخری صورت جب ممکن ہی نہیں آ رہا، کوئی نبھاؤ آپس میں نبھاؤ جو ہے ممکن ہی نظر نہیں آ رہا، تو اس وقت طلاق دینا چاہیے. تو یہ بات پسندیدہ نہیں کہ آدمی ازدواجی تعلقات کو منقطع کرنے میں جلد بازی سے کام لے. جلد بازی کے مظاہرے نہیں ہونا چاہیے، عجلت میں، غصے میں طلاق نہیں دینا چاہیے. ہوش میں رہ کے کام کرنا چاہیے، جوش میں نہیں بلکہ ہوش میں لے کر، ہوش میں رہ کر، سوچ سمجھ کر، غصے میں نہیں، بہت ہی احتیاط سے یہ اقدام کرنا چاہیے. طلاق بالکل آخری چارے کار ہے جس کو بدرجہ مجبوری کام میں لانا چاہیے. بیویاں اگر ناشائستہ، نافرمان اور حقوق شوہر سے لاپرواہ ہو، جس کے باعث پرمسرت ازدواجی زندگی کے بجائے آپس میں تصادم شروع ہو جائے، تو ایسی صورت میں اصلاح احوال کے لیے قرآن کریم نے مردوں کو 3 تدبیریں بتائی ہیں. وہ تدابیر کو بھی اختیار کرنا ہے ہمیں. جھٹ سے آپ اختلافات ہو گئے، فوری جھٹ سے آپ طلاق دینا نہیں ہے بلکہ ان تدبیروں کو اختیار کرنا ہے. پہلی تدبیر یہ ہے کہ فعظوہن، انہیں سمجھاؤ اور بتاؤ کہ شوہر کی نافرمانی اور اس کی اطاعت نہ کرنے اور اس کے حقوق کا لحاظ نہ رکھنے کے نتیجے میں دنیا و آخرت دونوں میں خسران و وبال کے سوا کچھ نہیں، اور اللہ کا عذاب مول لینا کوئی دانشمندی کی بات نہیں. اگر عورت شریف طبیعت ہے تو اس کے لیے اتنا ہی کافی ہے. اس میں بھی شوہر کو یہ تعلیم ہے کہ فوراً غصے میں آ کر کوئی کارروائی نہ کرے. دوسرے یہ کہ اب بھی اگر اصلاح نہ ہو تو سزا کے طور پر دوسری منزل یہ ہے وَاهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ، مرد کچھ عرصے کے لیے عورت سے بات چیت ترک کر دے، انہیں خواب گاہوں میں تنہا چھوڑ دیں، یعنی بستر سے الگ کر دیں، آپ کمرے بدل لیں، آپ تھوڑے دن دوری اختیار کریں. آپ پہلے تو سمجھائیں، اس کے بعد بستر الگ کریں دوسرے مرحلے میں. اس سے بھی اگر کوئی حاصل نہیں ہو رہا، یہ تدبیر بھی اگر کارکرد نہ ہو اور عورت اپنی سرکشی و نافرمانی پر قائم رہے، جیسا کہ بعض رذیل طبقوں میں دیکھا جاتا ہے، تو اب تیسرا علاج یہ ہے کہ وَاضْرِبُوهُنَّ، یعنی تعذیب کے طور پر ہلکی ہلکی مارا جائے. ایسی ضرب نہ مارے جسے جلد پر نشان ہو جائے. تو پہلے تو سمجھائے، اس کے بعد بستر الگ کریں، پھر آہستہ سے کچھ کاروائی کریں، یعنی آہستہ ماریں. یہ 3 طریقے ہیں. ایسی حالت میں شریعت اسلامیہ پھر دونوں کو ایک اور موقع دیتی ہے. ابھی بھی اگر سدھار ممکن نہیں ہے تو اور ایک موقع دیتی ہے. جہاں میاں بیوی میں ناموافقت اور ایسی کشمکش پیدا ہو جائے جسے وہ باہم نہ سلجھا سکیں تو 2 ثالث مقرر کیے جائیں. تو کمپرومائز کے لیے آپس میں کوئی ثالث کو لے کے آئیں فیصلہ کرنے والے کے لیے، تاکہ نزاع اور انقطاع تک نوبت نہ پہنچے، تاکہ یہ چیز طلاق تک نوبت نہ پہنچے، اختلافات نہ بڑھیں. تو آپس میں کمپرومائز کی کوشش کریں. کچھ فریق ادھر سے کچھ لوگ آ جائیں، ادھر سے لوگ آ جائیں، آپس میں جو بیٹھیں، یا عدالت میں معاملہ جانے سے پہلے گھر ہی میں کوئی اصلاح کی صورت نکل آئے.
اس مصالحت و مفاہمت کی تدبیر یہ ہے کہ میاں بیوی میں سے ہر ایک کے خاندان کا ایک ایک آدمی اس غرض سے مقرر کیا جائے کہ دونوں مل کر اختلاف کے اسباب کی چھان بین کریں اور پھر آپس میں سر جوڑ کر بیٹھیں اور تصفیے کی کوئی صورت نکالیں۔ اسلام کو یہ بات پسند نہیں کہ خانگی الجھنوں اور میاں بیوی کے مابین اختلافات کا علم ہونے کے باوجود ان کے خاندان کے بااثر بارسوخ اور باوقار افراد دامن سمیٹ کر الگ تھلگ ہو جائیں، جیسے کہ ان کا اس سے کوئی تعلق ہی نہ رہے، بلکہ حکم یہ ہے کہ اس خان کی نزاع کو لوگ اپنا ہی معاملہ سمجھے اور اپنی ہی کوشش سمجھ کر کچھ مسئلے کا حل نکالیں اور کوشش میں کوئی کمی نہ کریں، بلکہ زوجین اگر اپنے اپنے رشتہ داروں میں سے خود ہی کسی کو منتخب نہ کریں تو انہیں چاہیے کہ اپنے اپنے خاندان کے وقار کی خاطر مداخلت کریں اور احکام شریعہ کی روشنی میں مناسب فیصلہ دیں۔ ماننا نہ ماننا ان دونوں کے اختیار میں ہے۔ اب بھی اگر اصلاح نہ ہو اور اصلاح احوال کی تمام تدبیریں رائے جائیں اور قصور کا بوجھ صرف عورت پر ہو تو اب شوہر کو اجازت ہے کہ اسے طلاق دے دے۔ تمام کوششیں ہو رہے ہیں، سالس کو بھی لے کے آئے کمپرومائز کرنے کے لیے، میڈیٹر کو لائے، تو آخری صورت میں شوہر کو طلاق دینا ہے، اور وہ بھی اس طریقے سے کہ جب عورت اپنے ایام معمولہ سے فارغ ہو تو حالت طہر میں ایک مرتبہ طلاق دی جائے۔ تمام تدبیروں کے بعد اب شوہر کیا طریقہ کار اختیار کرنا ہے کہ عورت جب منسس سے فارغ ہو جائے تو اس وقت جب پاک ہو جائے تو ایک طلاق دینا ہے، اور اگر جھگڑے کے وقت طہر کی حالت نہ ہو تو شوہر کو انتظار کر لینا چاہیے کہ وہ حالت طہر میں آ جائے۔ ان ایام کا یہ انتظار بھی طلاق کے روکنے کے لیے ہے، تو پاکی میں دینے کا ہے۔ اگر جھگڑا ہوا جب عورت منسس میں ہے تو اس وقت رک جانا چاہیے، اپنے آپ کو قابو میں رکھنا چاہیے، بلکہ پاک ہونے تک انتظار کرنا ہے، اور یہ انتظار اس لیے ہے کہ جب تک ہو سکتا حالات بہتر ہو جائے۔ تو اسلام طلاق کو ڈیلے کرنا چاہتا ہے، روکنا چاہتا ہے کہ کسی حتی الامکان جو ہے طلاق نہ ہونے پائے۔ اب پہلی طلاق کے بعد بھی عورت کے دل میں ندامت نہ ہو، پاک ہونے کے بعد شوہر ایک طلاق دے دیا، اب پہلی طلاق کے بعد بھی عورت کے دل میں ندامت نہ ہو یا شوہر کے دل میں قوت برداشت نہ ہو، اور 1 ماہ گزرنے پر عورت دوسری بار حیض سے فارغ ہو جائے تو اب شوہر دوسرے مہینے میں طلاق دے سکتا ہے۔ 1 مینسس گزر گیا تو گزرنے کے بعد پھر طلاق دے سکتا ہے، یہ اب دوسری طلاق۔ اب پھر 1 مہینے کی لمبی میعاد ان دونوں کے درمیان ہے۔ اس میعاد میں اگر جھوٹے غصے، بیجا بدگمانیاں اور فضول شکایتیں معدوم ہو چکی اور دونوں میں پھر نبھاؤ کی خواہش بیدار ہو رہی ہے تو شریعت مرد کو رجعت کا حکم دیتی ہے کہ اب آپس میں پھر اب یہ دوسری طلاق کے بعد بھی اگر آپ جب ایک دوسرے میں قربت ہو رہی ہے تو مرد کو شریعت حکم دیتی ہے، اور اس رجعت کے آڑے آنے والی جھوٹی ناموریوں، خاندانی وجاہتوں، دنیاوی تانوں اور دشنام ترازیوں کو کچل کر دونوں کو پھر میاں بیوی کی طرح رہنے کی اجازت دیتی ہے، بلکہ پہلی یا دوسری طلاق کی عدت بھی گزر جائے تب بھی دونوں کے لیے موقع باقی رہتا ہے کہ پھر باہمی رضامندی سے نکاح کر لے، گویا اس آخری گنجائش سے فائدہ اٹھا کر تعلقات زوجیت اثر نو قائم کر لیے جائیں۔ ایک طلاق ہو گئی، دوسری طلاق ہوگی، اب موقع ہے آپس میں سمجھ جائیں۔ البتہ شریعت مطہرہ نے مردوں کو تنبیہ فرمائی ہے کہ رجوع کرتے ہو تو اس نیت سے کہ اب حسن سلوک سے رہنا ہے، ورنہ بہتر یہ ہے کہ شریفانہ طریقے پر رخصت کر دو۔ زوجیت میں واپسی خانہ آبادی کے لیے ہونی چاہیے، نہ کہ خانہ بربادی کے لیے۔ اب اگر ان 2 طلاقوں کے بعد بھی ناخوشگواری تعلقات کا خاتمہ نہ ہو اور نفرت و ضد کی بنیاد ایسی مضبوط ہے
کہ مرد اب تک طلاق ہی پر تلا ہوا ہے اور ادھر عورت دوسری طلاق کے بعد ایام ماہواری سے فارغ ہو چکی ہے. اب شریعت اسے بتلاتی ہے کہ دیکھ اب 2 طلاق بھی ہو گئے، اب تیسرے کا وقت آ رہا ہے، 2 مرتبہ عورت پاک ہو گئی. تو شریعت یہ بتاتی ہے دیکھ اب یہ ہما جو ہے تیرے ہاتھ سے نکلنے والی ہے، اب یہ چڑیا جو ہے اڑ گئی تو کفے افسوس ہی ملنا پڑے گا، خوب سمجھ لے. لیکن مرد اپنی بات پر اڑا ہوا ہے تو شریعت اسے مجبور نہیں کرتی، اور معاہدے شادی کو زندگی بھر کے لیے توخ لعنت بنانا گوارا نہیں کرتی. البتہ اس تیسری طلاق کے بعد نہ تو شوہر کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ اس کا موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے. اب 3 طلاق ہو گئے، اب 2 طلاق کے بعد اب تیسرے وقت اب سوچ سمجھ کے دینا ہے. اگر تیسری مرتبہ اگر شوہر طلاق دے دے تو معاملہ ختم، اب اس کے بعد نکاح نہیں کر سکتا. اب حلالے کے سوا کوئی چارہ کار نہیں رہتا. 2 تک موقع تھا، تیسری طلاق ہو گئی تو اب شوہر کے اختیار سے یہ معاملہ نکل گیا. اس تیسری طلاق کے بعد نہ تو شوہروں کو رجوع کا حق باقی رہتا ہے اور نہ ہی اس کا موقع رہتا ہے کہ دونوں کا پھر نکاح ہو سکے. شوہر کو دوسری طلاق تک موقع رہتا تھا، آپس میں رجوع کر لے سکتے تھے، لیکن تیسرے کے بعد اب شوہر کو بھی اختیار نہیں رہا، اب حلالہ کرنا پڑے گا. حلالہ یہ ہے کہ عورت عدت گزارے، عدت گزارنے کے بعد کسی کے نکاح میں جائے، کسی سے شادی کر لے اور اتفاقاً وہاں پر یا تو وہ بیوہ ہو جائے یا پھر وہ شوہر اگر طلاق دے دے، اس کے بعد پلٹ کے سابقہ شوہر کی طرف انہیں آ سکتی ہے، پھر نکاح کر سکتی ہے. اس کا نام ہے حلالہ، یعنی ایک کی زندگی میں جا کے آنا ضروری ہے. اور یہ حلالہ کوئی معاہدے کے تحت نہیں ہونا چاہیے کہ کسی کو مقرر کر کے آپ کے 15 دن کے لیے نکاح کرنا شیعوں کی طرح. یہ حلالہ حرام ہے. تو عورت کسی سے باضابطہ نکاح کرنا ہے غیر معینہ مدت کے لیے. اگر اتفاقاً طلاق ہو جائے یا بیوہ ہو جائے عورت تو پھر دوبارہ اس شوہر سابقہ شوہر کے پاس آ سکتی ہے، پھر نکاح کر سکتی ہے. تو ایک کے پاس گزار کے آنا ہے، اس کا نام ہے حلالہ. تو حلالے کے بعد ہی پھر وہ شادی کر سکتی ہے، ورنہ اس سے پہلے نہیں کر سکتی ہے. تو یہ مختصراً میں طلاق کے بارے میں عرض کیا کہ 3 طلاق کے بعد شوہر کو کوئی اختیار نہیں رہتا ہے کہ اس عورت سے نکاح کرے. 3 طلاق دے دیے، عورت ختم، زندگی سے نکل گئی اس کے. خواہ وہ طلاق انہیں اور 1 مرتبہ دے، 2 مرتبہ دے یا 3، ایک ہی محفل مجلس میں 1 2 3 مرتبہ دے دے تو 3 طلاق ہو گئے. بہرحال 3 طلاق ہو گئے، ختم ہو گیا معاملہ. اگر ایک مجلس میں بیٹھ کے اگر کوئی شوہر ایک ساتھ 3 طلاق دے دے تو بھی 3 ہو جائیں گے. تو یہ غیر مخلدین جو ہے نام نہاد اہل حدیث، چونکہ ہر مسئلے میں رعایت دیتے ہیں، آسانی فراہم کرنا چاہتے ہیں، کوئی ڈسکاؤنٹ کرنا چاہتے ہیں تاکہ ان کے مذہب کی طرف لوٹ کر لوگ آ جائیں، قبول کریں. تو ایسے ایسے معاملات میں، ہر معاملے میں ہر چیز کو ناقص بنانا چاہتے ہیں یہ لوگ. جیسا نماز میں اجازتیں دی ہے کہ بغیر ٹوپی کے بھی نماز پڑھ لیں، ٹخنوں تک پیر دھونے کے بغیر بجائے صرف ٹخنوں کا مسح کر لیں، ساکس کے اوپر سے مسح کر لیں نیلون کے ساکس پہ، وہ اجازت دے دیے. نماز کے فوراً بعد 2 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں آپ، دعا کی ضرورت نہیں، وہ اجازت دے دیے. زکوٰۃ کے مسئلے میں اجازت دے دی ہے کہ جتنا چاہے زیور آپ پہن کے رکھیں، کوئی زکوٰۃ نہیں ہے. تراویح میں اجازت دے دیے کہ 20 رکعت کی ضرورت نہیں ہے، صرف 8 رکعت پڑھ کے بھاگ جائیں. حتیٰ کہ وتر میں بھی اجازت دی ہے کہ 3 رکعت کی ضرورت نہیں، 1 رکعت پڑھ لیں کافی ہے. 1 رکعت کی اجازت دے دی ہے یہ.
قربانی کے مسئلے میں اجازت دے دیے کہ ایک بکرا جو پورے گھر والوں کی طرف سے کافی ہے، صدر خاندان اگر دے دے تو 100 افراد کی طرف سے ایک بکرا کافی ہے. اسی طرح ایک گائے میں 10 خاندان مل کے دے سکتے ہیں، 1000 آدمی مل کے ایک گائے کی قربانی دے سکتے ہیں، وہ اجازت. تو طلاق کے مسئلے میں بھی اجازت دے دی ہے یہ لوگ اہل حدیث کہ غیر مقلدین نام نہاد اہل حدیث کے نزدیک 3 طلاق سے ایک ہی طلاق پڑھنے کا مسئلہ بھی اسی بھی اصول پر ہے کہ عام طور سے لوگ 3 طلاق دے بیٹھتے ہیں، پھر چاہتے ہیں کہ عورت ہاتھ سے نہ جانے پائے، کیونکہ شریعت میں حلالے کے بغیر عورت جائز نہیں. تو اس سے ان نام نہاد اہل حدیثوں کو بڑی غیرت معلوم ہوتی ہے. لہذا یہ لوگ یہ صورت اختیار کر لیے کہ ایک دم 3 طلاقوں سے ایک ہی طلاق پڑھنے کا حکم کرے، تاکہ 3 طلاق دینے والے حلالے سے بچنے کے لیے ہماری طرف آ جائیں اور ہمارا نیا مذہب قبول کر کے غیر مقلد وہاں بھی اہل حدیث بن جائیں. ابھی اجازت دے دیے کہ 3 طلاق بھی دے دیے تو آ جاؤ ہماری طرف. ایک ہی چھوٹی طلاق ہوتی نہیں، انبریکیبل ہے یہ. ان کے پاس نکاح بھی نہیں ٹوٹتا، نماز بھی نہیں ٹوٹتی. نماز میں ادھر سے ادھر موو ہوتے رہتے، آگے پیچھے دائیں بائیں جدھر چاہے چلتے رہتے ہیں. یہ نماز میں چلنے سے بھی ان کی نماز نہیں ٹوٹتی، انبریکیبل نماز ہے. تو نکاح بھی انبریکیبل ہے. 3 طلاق بھی دے دیتے ہیں یہ ایک ساتھ، غصے میں جو 3 طلاق بھی دے دیتے ہیں تو پھر بھی ان کا نکاح نہیں ٹوٹتا. یہ گھنٹوں بیٹھے رہتے ہیں نماز کے انتظار میں، نیند بھی لگ جاتی ہے، خراٹے بھی مارتے ہیں، پھر اٹھ کے نماز پڑھنے کے لیے بیٹھ جاتے ہیں. وضو بھی نہیں ٹوٹتا ان کا. عجیب عجیب تماشے دیکھنے میں آتے ہیں. نہ ان کا وضو ٹوٹتا ہے، نہ نماز ٹوٹتی ہے، نہ ان کا نکاح ٹوٹتا ہے. کوئی چیز ان کی ٹوٹتی نہیں. تو 3 طلاق بھی دے کے یہ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اصل وجہ یہ ہے کہ ان کی آپسی زندگی میں اختلافات بہت ہوتے ہیں. نام نہاد اہل حدیثوں کی ازدواجی زندگی میں ہمیشہ اختلافات ہوتے ہیں. ان کے چہروں کی وجہ سے، ان کے لمبے لمبے جو گھٹنے سے نیچے تک ٹخنے تک جو ڈالیاں ہوتی ہیں، اس کی وجہ سے کراہیت محسوس کرتے ہیں ان کی عورتیں. تو آپس میں گھریلو اختلافات بہت زیادہ پائے جاتے ہیں. آپس میں میاں بیوی میں جھگڑے ہوتے ہیں، چونکہ ان کی حرکتوں سے یہ متنفر کرنے والی حرکتیں ہوتی. کراہیت زدہ جو شکلوں میں رہتے ہیں، اس کی وجہ سے ازدواجی زندگی ان کی اختلافات کا سبب ہوتی ہے. تو یہ ہر روز جھگڑتے رہتے ہیں، طلاق دیتے رہتے ہیں. تو بسا اوقات ایک ایک دن میں 3 طلاق دے دیتے ہیں. اس کے بعد یہ چاہتے ہیں کہ نہیں زندگی گزارے. وہ 3 کو ایک شمار کرتے ہیں، دوسرے دن پھر دیتے ہیں تو وہ اس کا شمار نہیں کرتے کہ کل بھی ایک دے دیے تھے، آج پھر دے دیے. نہیں، وہ طلاق ہوتے رہتی ہے، وہ پھر زندگی گزرتے رہتی ہے. تو ان کے پاس طلاق کتنی مرتبہ بھی دو، یہ طلاق واقع نہیں ہوتی ہے. واضح رہے کہ صحیح مسئلہ اس طرح ہے، شوہر چاہے یوں کہے کہ تجھے 3 طلاق، یا اس طرح کہے کہ تجھے طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے، دونوں صورتوں میں اس پر 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. اس لیے کہ جب شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے، جس پر سب کا اتفاق ہے، اور وہ 3 طلاق دے رہا ہے تو تینوں پڑ جائیں گی، چاہے ایک مجلس میں 3 طلاق دے رہا ہے یا کئی مجلسوں میں 3 طلاق دے. جیسے کہ کسی شخص کو 3 دکانیں بیچنے کا حق حاصل ہے، کسی کی 3 دکانیں ہیں، اس کو 3 دکانیں بیچنے کا حق حاصل ہے، اور وہ تینوں کو بیچ دے تو تینوں بک جائیں گی، چاہے وہ تینوں دکانیں ایک ہی مجلس میں بیچے چاہے کئی مجلسوں میں. لیکن بیچ ڈالے وہ تینوں دکانیں اور بکے صرف ایک، اسے کوئی عقل مند تسلیم نہیں کر سکتا. تینوں کی ڈیلنگ ایک ساتھ کر رہا ہوں، 10 دکانیں ہوں گے، پورا کاروبار 10 پلاٹس اگر کسی کے ہے، 10 پلاٹ ایک مجلس میں بیچ سکتا انہیں، 10 خرید سکتا ہے. تو اسی طرح مرد کو اختیار ہے 3 طلاق دینے کا، چاہے ایک ساتھ دے چاہے علیحدہ علیحدہ دے، اس کا اختیار ہے. وہ اگر ایک ہی مجلس میں بھی اگر 3 مرتبہ کہہ دے تجھے 3 طلاق یا طلاق ہے طلاق ہے طلاق ہے تو طلاق واقع ہو جائے گی. وہ طریقہ جو ہے وہ تو سنت کے مطابق بتایا گیا. شریعت حکم دے رہی ہے کہ 3 طہر میں دو، 3 مرتبہ پاکی کی حالت میں دو تاکہ نبھاؤ کے لیے. لیکن شوہر اگر ایک ساتھ بھی دے دے 3 تو 3 واقع ہو جائیں گی، خواہ وہ غصے میں دے یا نشے میں دے
3 طلاق واقع ہو جائیں گے، ایک مجلس میں دے بھی تو 3 طلاق ہو جائیں گی. تو اسی طرح جب شوہر کو 3 طلاق دینے کا حق حاصل ہے اور وہ تینوں طلاقیں دے ڈالے مگر پڑے صرف ایک، اسے بھی کوئی عقل مند نہیں مان سکتا. یہی وجہ ہے کہ ایک مجلس کی 3 طلاق کے پڑ جانے پر جمہور صحابہ، تابعین اعظام اور چاروں ائمہ اسلام، حضرت سیدنا امام اعظم ابو حنیفہ، حضرت سیدنا امام شافعی، حضرت سیدنا امام مالک اور حضرت سیدنا امام احمد بن حنبل رضی اللہ تعالیٰ عنہم، سب کا اتفاق ہے کہ ایک ساتھ 3 طلاقیں دے دے تو 3 واقع ہو جائیں گے. یہ ائمہ اربعہ کا اتفاق ہے، اجماع ہے یہ جمہور کا. عارف باللہ حضرت علامہ احمد صاحبی مالکی علیہ رحمہ جو ہے فَإِن طَلَّقَهَا کی تفسیر میں فرماتے ہیں کہ اگر عورت کو ایک دم 3 طلاقیں دے دے یا الگ الگ، ہر صورت میں عورت حرام ہو جائے گی. طلاق دے دے نکل جائے گی نکاح سے جب تک کہ وہ حلالہ نہ کرے. جیسے کہ بیوی سے کہا تجھے 3 طلاق ہے یا طلاق بتا، اس پر عالموں کا اتفاق ہے. اور یہ کہنا کہ ایک دم کی 3 طلاق میں ایک ہی طلاق پڑتی ہے تو یہ صرف ابن تیمیہ کا قول ہے جو اپنے کو حنبلی کہتا تھا. اس کے مذہب کے اماموں نے اس کا رد کیا، یہاں تک کہ عالموں نے فرمایا کہ ابن تیمیہ گمراہ اور گمراہ گر ہے. یہ تفسیر ساوی میں لکھا ہے. اور حضرت سوید بن غفلہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے حدیث شریف مروی ہے کہ حضرت امام حسن بن علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اپنی بیوی عائشہ خشیمہ کو 3 طلاقیں دے دیں. سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنی بیوی کو 3 طلاقیں دے دیں. بعد میں آپ کو معلوم ہوا کہ عائشہ کو آپ کی جدائی کا بڑا غم ہے تو آپ رو پڑے اور فرمایا اگر میں نے اپنے جد کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے نہ سنا ہوتا، یا یوں فرمایا کہ اگر میں نے اپنے والد سے جد کریم حضور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث شریف نہ سنی ہوتی کہ جو اپنی بیوی کو 3 طہروں میں 3 طلاق دے یا مبہم اکٹھی 3 طلاقیں دے تو وہ بغیر ہلالے پہلے شوہر کے لیے حلال نہیں ہو سکتی، تو عائشہ سے میں رجعت کر لیتا ہوں. یہ بیہقی کی حدیث ہے. اس حدیث مبارکہ سے حضرت سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مذہب واضح طور پر معلوم ہو گیا کہ چاہے 3 طلاقیں ایک دم اکٹھی دے چاہے 3 طہروں میں، بہرحال 3 طلاقیں پڑ جاتی ہیں. علیحدہ علیحدہ دیں یا ایک ساتھ بھی دے دیں آپ 3 تو 3 ہو جاتی ہے. اہل حدیث 3 مرتبہ دیتے رہتے ہیں، ہر دن دیتے ہیں، پھر بھی زندگی گزارتے ہیں. حضرت سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ نے اپنی خلافت کے زمانے میں یہ قانون بنا دیا کہ ایک دم 3 طلاقیں 3 ہی ہوں گی. شارح مسلم حضرت علامہ امام نووی شافعی رحمۃ اللہ علیہ حدیث شریف کی شرح میں لکھتے ہیں، یہ مسلم شریف کی شرح میں امام نووی فرماتے ہیں کہ جس نے اپنی بیوی سے کہا تجھے 3 طلاق، تو حضرت امام شافعی، حضرت امام مالک، حضرت امام احمد بن حنبل اور حضرت امام اعظم ابو حنیفہ اور سلف و خلف کے جمہور عالموں نے فرمایا کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. 3 دے دیے تو 3. یہ اجماع ہے تمام ائمہ اربعہ کا اور تمام علماء کا اجماع ہے کہ 3 طلاقیں پڑ جائیں گی. تو 3 دے دیے 3 طلاق ہو جاتی ہیں. لیکن یہ نام نہاد اہل حدیث کے نزدیک قرآن مجید کی تفسیر غلط، ساری حدیثیں غلط، چاروں ائمہ مجتہدین اور سلف و خلف کے جمہور علماء دین کا مذہب غلط. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہما کا فیصلہ کہ ایک مجلس کی دی ہوئی 3 طلاقیں سب پڑ جائیں گی، جن پر بہت بڑے بڑے محدثین گواہ ہیں، وہ بھی غلط. اہل حدیث کے نزدیک سب غلط. اس کے بارے میں نواس رسول سیدنا امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی روایت کردہ حدیث غلط. یہاں تک کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ قانون بنانا کہ ایک دم 3 طلاقیں 3 ہی واقع ہوں گی، وہ بھی غلط. اور صحابہ کرام کا اس قانون کو مان لینا اور اس پر عمل کرنا یہ بھی غلط. البتہ ابن تیمیہ جو امت میں انتشار اور فتنے پیدا کرنے کے لیے کئی صدیوں بعد پیدا ہوا، صرف وہ صحیح ہے
ابن تیمیہ سے ہی جو بہت بات میں پیدا ہوا. یہ سلفی کہتے ہیں، اپنے کو اسلاف مانتے ہیں، لیکن ابن تیمیہ سے پہلے والوں کو چھوڑ رہے ہیں. یہ امام اعظم، ائمہ اربعہ، صحابہ، تابعین، تبع تابعین، مجتہدین، یہ سب کو چھوڑ کر ابن تیمیہ کو پکڑے، پھر اپنے کو اسلاف کہتے ہیں. تو اسلاف صالحین کو تو یہ تو مذہب ہے اہل سنت کا، تو اہل سنت تو اسلاف صالحین کو مانتی ہے، اور یہ صرف ابن تیمیہ اور اس کے ہمنوا لوگوں کو مانتے ہیں. اہل حدیث، نام نہاد اہل حدیث کے نزدیک سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ، دیگر صحابہ کرام وغیرہ نے نبوت اور شریعت کے مزاج کو نہیں سمجھا، اور صرف ابن تیمیہ نے سمجھا. نعوذ باللہ من ذالک. یہ ابن تیمیہ کے قول کو سب پر ترجیح دیتے ہیں، تمام صحابہ کے اقوال کے مقابلے میں ابن تیمیہ. ام المومنین سیدہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے قول پر بھی ابن تیمیہ کے قول کو ترجیح دیتے ہیں. استغفر اللہ. دماغ میں خرابی اور فطور ہی کی وجہ سے جب ابن تیمیہ نے بہت سے مسائل میں اجماع امت کی مخالفت کی، یہاں تک کہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا علی مرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی اعتراض کا نشانہ بنا ڈالا، تو اہل سنت و جماعت، حنفی، شافعی، مالکی اور حنبلی، ہر مذہب کے علماء نے اس کا رد کیا اور اسے گمراہ اور گمراہ گر قرار دیا. لیکن نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین ہے کہ جن کے دلوں میں کھوٹ اور کجی پائی جاتی ہے، انہوں نے شریعت سے بغاوت کرنے والے ابن تیمیہ کی پیروی کر لی اور اسے اپنا امام و پیشوا مان لیا. اب 3 طلاق کے بعد بھی یہ لوگ طلاق نہ پڑھنے کا جو کہہ رہے ہیں، زندگی گزارنے کی اجازت دے رہے ہیں نام نہاد اہل حدیث کہ 3 طلاق بھی دے دے تو طلاق واقع نہیں ہوگی، اس کے بعد بھی زندگی گزارو. نکاح کو توڑ ہی نہیں رہے ہیں. یہ 3 طلاق بھی ہو رہے ہیں پھر بھی نکاح نہیں توڑ رہے، تو اس کا نتیجہ کیا ہوگا؟ تو طلاق کے بعد ہونے والی اولاد جو ہے وہ اولاد پیدا ہوگی، زندگی گزاریں گے، طلاق کے بعد بھی زندگی گزاریں گے. وہ آ کر کہے گی میلاد حرام، فاتحہ حرام، نیاز حرام، خیام حرام، سلام حرام، درود کی محفل حرام. یہ تمام چیزوں کو اب اس کے بعد ابھی حرام 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 کہنا شروع کرے گی، کیونکہ اس کا وجود خود جو ہے وہ حرام ہے. طلاق کے بعد بھی زندگی گزاری گئی. دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ابن تیمیہ اور اس کی پیروی کرنے والے نام نہاد اہل حدیث غیر مخلدین کے فتنے سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے. آمین بجاہ سید المرسلین وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. سبحان ربک رب العزت عما یصفون والسلام علی المرسلین والحمدللہ رب العالمین.